کنویں کا پانی خشک ہو گیا، درخت سوکھ گئے، پھل ختم ہو گئے، انہیں پیاس نے آ لیا، چنانچہ ان کے گھر ویران ہو گئے اور وہ ادھر ادھر بکھر گئے اور آخر کار سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب الرس کا ذکر قرآن مجید میں ان دو مقامات پر آیا ہے، اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا ستیہ ناش کر دیا۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور طبع کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید عذاب بھی پوری ہو کر رہی۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا تھا۔ عربی زبان میں الرس اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی منڈیر پتھروں سے بنائی گئی ہو۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ ایک خاص کنواں تھا جس پر قوم سمود کا ایک قبیلہ رہتا تھا۔ وہیں لوگ اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے نام کے ساتھ مشہور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول روایت کیا ہے کہ اصحاب الرس قوم سمود کے ایک بستی کے باشندے تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں شہر دمشق کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے ابو القاسم عبداللہ بن جرداد کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جن کا نام حنظلہ بن صفوان تھا۔ انہوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ چنانچہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح نے اپنی اولاد سمیت رس سے ہجرت کر کے احقاف میں رہائش اختیار کر لی۔ بعد میں ان کی اولاد پھر پورے یمن میں اور پوری دنیا میں پھیل گئی۔ پیچھے رس والوں کو اللہ تعالی نے تباہ کر دیا، حتیٰ کہ عاد بن اوس کی اولاد میں سے جیرون بن سعد بن عاد اس جگہ آ بسا جہاں دمشق آباد ہے۔ اس نے شہر بسایا اور اس کا نام جیرون رکھا۔ اسی کو قرآن مجید میں ستونوں والا ارم کہا گیا ہے۔ پتھر کے ستون دمشق سے زیادہ کسی شہر میں نہیں پائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کی طرف حضرت خود بن عبداللہ بن رباح بن خالد بن خلود بن عاد کو احقاف کے علاقہ میں نبوت دے کر مبعوث فرمایا۔ وہ لوگ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب الرس کا زمانہ قوم عاد سے صدیوں پہلے کا ہے۔ حضرت ابو بکر محمد بن حسن نقاش رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اصحاب الرس کا ایک کنواں تھا جس سے ان کے پینے کی اور آب پاشی کی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں۔ ان کا بادشاہ بہت انصاف پرور اور نیک سیرت تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں کو بہت زیادہ غم ہوا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ شیطان اس مرحوم بادشاہ کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا، میں مرا نہیں تھا، میں تو غائب ہو گیا تھا تاکہ دیکھوں تم کیا کرتے ہو۔ وہ انتہائی خوش ہوئے۔ اس نے کہا، میرے لیے پردہ لگا دو، میں کبھی نہیں مروں گا لیکن تمہاری نظروں سے اوجھل رہوں گا۔ بہت سے لوگوں نے شیطان کی بات کو سچ سمجھ لیا اور اس کے فریب میں آ کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا۔ اس نے بتایا کہ پردے کے پیچھے سے بات کرنے والا بادشاہ نہیں بلکہ شیطان ہے۔ اس نبی نے انہیں اس کی عبادت سے منع کیا
اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ امام سخیلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس نبی پر نیند کی حالت میں وحی نازل ہوتی تھی اور ان کا نام حنظلہ بن صفوان تھا۔ لوگوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کنویں کا پانی خشک ہو گیا، درخت سوکھ گئے، پھل ختم ہو گئے، انہیں پیاس نے آ لیا، چنانچہ ان کے گھر ویران ہو گئے اور وہ ادھر ادھر بکھر گئے اور آخر کار سب کے سب ہلاک ہو گئے۔